بسم اللہ الرحمن الرحیم. یونٹ 45 ڈیفینیٹ آرٹیکل. مکمل لینگویج کورس کے لیے برائے مہربانی وزٹ کیجیے میری ویب سائٹ www.atzoffenglish.com. آج کے سبق میں ہم سیکھیں گے ہاؤ ٹو یوز ڈیفینیٹ آرٹیکل، یعنی کہ ڈیفینیٹ آرٹیکل کو کس طریقے سے استعمال کیا جاتا ہے، اور دا موسٹ امپورٹنٹ یوز اور ڈیلی لائف یوز آف ڈیفینیٹ آرٹیکل، یعنی کہ سب سے اہم استعمال اور روزمرہ کا استعمال ڈیفینیٹ آرٹیکل کا. اچھا جی، ڈیفینیٹ آرٹیکل دا یا اس کو دی بھی کہا جاتا ہے، یہ پراپر یا ڈیفینیٹ ناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. آپ نے اس سے پچھلا یونٹ جو انڈیفینیٹ آرٹیکل کیا تھا اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اے اور این جو کہ انڈیفینیٹ آرٹیکلس ہیں وہ کامن ناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتے ہیں، اور آج جو ہم دیکھ رہے ہیں ڈیفینیٹ آرٹیکل کا استعمال، اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹ آرٹیکل جو ہے وہ پراپر یا ڈیفینیٹ ناؤنس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ ڈیفینیٹ آرٹیکل کو سنگولر اور پلورل ناؤنس کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں. آپ نے دیکھا تھا کہ انڈیفینیٹ آرٹیکل وہ صرف اور صرف سنگولر ناؤن کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، لیکن ڈیفینیٹ آرٹیکل جو ہے وہ سنگولر اور پلورل دونوں ناؤنس کے ساتھ جو ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چاہے یا جو ناؤن ہے وہ چاہے وہ سنگولر ناؤن ہو یا وہ پلورل ناؤن ہو، دونوں کے دونوں کیا ہیں وہ ڈیفینیٹ اور پراپر ہونے چاہیے. اگر آپ جو ہے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل کو سنگولر کامن ناؤن کے ساتھ استعمال کرنے کی کوشش کریں تو ہرگز نہیں ہو سکتا. تو ذہن میں رکھیں، چاہے وہ سنگولر ناؤن ہو چاہے وہ پلورل ناؤن ہو، ڈیفینیٹ آرٹیکل استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اس کی صورت صرف یہی ہے کہ وہ ناؤن جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے، پراپر یا ڈیفینیٹ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ ڈیفینیٹ آرٹیکل دا کو کاؤنٹیبل اور انکاؤنٹیبل دونوں کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ کاؤنٹیبل ہو ناؤن یا چاہے وہ انکاؤنٹیبل ہو، وہ کیا ہونا چاہیے، ڈیفینیٹ ہونا چاہیے. تو سمپل سی بات یہ ہے، ذہن میں رکھیں کہ ڈیفینیٹ آرٹیکل کا استعمال ناؤن سے پہلے ہوتا ہے، لیکن وہ ناؤن کیسا ہونا چاہیے، وہ پراپر یا ڈیفینیٹ ناؤن ہونا چاہیے. اب ہم نظر ڈالیں گے سب سے اہم استعمال پر جو کہ روزمرہ کے استعمال ہے ڈیفینیٹ آرٹیکل کا. اس پہ ہم نظر ڈالیں گے کہ کس طریقے سے ہم ڈیفینیٹ آرٹیکل کو استعمال کر سکتے ہیں. When we talk about a particular person، جب کبھی بھی ہم کسی خاص شخص کے بارے میں یا کسی خاص جگہ کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اس چیز کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کہ ہم جس کے بارے میں پہلے بات کر چکے ہیں، تو اس کے لیے ہم جو ہے وہ ڈیفینیٹ آرٹیکل استعمال کرتے ہیں، اور یہ اس کا تعلق ہماری روزمرہ زندگی سے، روزمرہ کی بول چال سے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بولنے والا شخص اور جو سننے والا ہے، یعنی کہ جو کہہ رہا ہے اور جو سن رہا ہے، وہ دونوں اگر جس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں ان کو معلوم ہے، یعنی سننے والے کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس کے بارے میں بول رہا ہے، یعنی سن رہا ہے، اور بولنے والے کو بھی پتہ ہے کہ وہ کس کے بارے میں بتا رہا ہے، تو وہ چیز جو ہے وہ کیا بن جاتی ہے، ڈیفینیٹ بن جاتی ہے یا پراپر بن جاتی ہے. مثال کے طور پر The car you want has been sold. اب یہاں پر جو ہے بولنے والا اور سننے والا یعنی کہ اسپیکر اور لسنر دونوں ہی جانتے ہیں کہ وہ کس گاڑی کی بات کر رہے ہیں، اسی لیے ہم یہاں پر a car استعمال نہیں کر رہے، ہم کیا کہہ رہے ہیں، the car. اسی طریقے سے لیٹس گو ٹو دا پارک، اس جملے میں بھی جو آپ کو دا پارک نظر آ رہا ہے، وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بولنے والا ہے اور سننے والا دونوں جو ہے پارک کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ کس پارک کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اس لیے لیٹس گو ٹو دا پارک، ہم لیٹس گو ٹو آ پارک نہیں کہہ رہے یہاں پر. تیسری مثال میں آپ دیکھ سکتے ہیں دا بوائے ہو وی میٹ لاسٹ فرائیڈے واز مرڈرڈ لاسٹ نائٹ. اب مثال کے طور پہ تصور کیجئے کہ آپ جو ہے پچھلے جمعے کو کسی شخص سے ملے اور آپ کا دوست بھی آپ کے ساتھ تھا، ٹھیک ہے، اور پچھلی رات یعنی کہ لاسٹ نائٹ وہ لڑکا جو ہے وہ اس کا قتل ہو گیا، اور آپ نے یہ خبر اخبار میں پڑھی ہے. اب آپ اپنے دوست کو فون کرتے ہیں یہ بتانے کے لیے، اس خبر کے بارے میں اس کو مطلع کرنے کے لیے، تو آپ اس سے کیا کہتے ہیں، دا بوائے ہو وی میٹ لاسٹ فرائیڈے واز مرڈرڈ لاسٹ نائٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کو بتا رہے ہیں اس لڑکے کے بارے میں، یعنی کہ وہ لڑکا آپ کا جو دوست ہے وہ بھی اس لڑکے کو جانتا ہے اور آپ بھی اس لڑکے کو جانتے ہیں. تو جس کی بات ہو رہی ہے یعنی کہ جس لڑکے کی بات ہو رہی ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کا دوست بھی جانتا ہے، تو وہ آپ اس کے لیے a boy استعمال نہیں کریں گے، بلکہ آپ اس کے لیے کیا استعمال کریں گے، دا بوائے، کیونکہ اب یہ ڈیفینیٹ بوائے ہو گیا، ایک پرٹیکولر بوائے ہو گیا. یہ ہر کسی لڑکے کے بارے میں بات نہیں کر رہے، آپ کسی خاص لڑکے کے بارے میں بات کر رہے ہیں یہاں پر. نمبر 4 I bought a cat yesterday، میں نے کل ایک بلی خریدی. اب دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو اس سے پہلے تو یہ بات معلوم نہیں تھا نا کہ میں نے ایک بلی خریدی، تو میں نے کیا استعمال کیا ہے، a cat. I bought a cat yesterday. اب میں آپ کو اس کیٹ کے بارے میں مزید معلومات دے رہا ہوں. The cat is black. تو اب میں نے کیا استعمال کیا، the cat. یہاں پر میں نے a cat استعمال نہیں کیا بلکہ میں نے the cat استعمال کیا ہے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے اب کہ میں کس بلی کی بات کر رہا ہوں، اس بلی کی بات کر رہا ہوں جو کہ میں نے کل خریدی. تو I bought a cat yesterday.
دا کیٹ از بلیک. تو جب کبھی بھی آپ کامن ناؤن کو جو ہے وہ دوبارہ استعمال کرتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے, پراپر ہو جاتا ہے, ڈیفینٹ ہو جاتا ہے, تو ہم اس سے پہلے جو ہے وہ دا کا استعمال کریں گے. ذہن میں رکھیں یہ جو استعمال میں نے آپ کو اس وقت سکھایا ہے یہ سب سے اہم استعمال ہے, کیونکہ عام طور پہ اور روز مرہ کی بول چال میں ہم اسی طریقے سے جو ہے وہ ڈیفینٹ آرٹیکل کو استعمال کرتے ہیں. اور اگر ابھی بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو ڈیفینٹ آرٹیکل کے حوالے سے تو آپ مجھ کو جو ہے ای میل فارم کے ذریعے جو ہے مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اب ہم کچھ دوسرے استعمال پر نظر ڈالیں گے ڈیفینٹ آرٹیکل کے. When a singular noun is meant to represent a whole class, جب singular noun جو ہے تمام پوری کلاس کے لیے آپ استعمال کرنا چاہیں اس کو, تو اس سے پہلے بھی آپ ڈیفینٹ آرٹیکل جو ہے استعمال کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ the cat is a pet animal, the cow is a useful animal.